بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، باب ما جاء ان بعض هذه الامة يعبدون الاوثان، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ یہ باب نمبر 22 ہے، اور اس باب کا مطلب یہ ہے کہ ان بعض هذه الامة یعبد الاوثان، کہ ہمیشہ ہم کو اس بات سے واقف رہنا چاہیے اور متنبہ رہنا چاہیے کہ اس امت میں کچھ لوگ وثن کی پوجا ضرور کریں گے۔ یہ بڑا اہم باب ہے۔ باب ما جاء ان بعض هذه الاوثان یعبد الاوثان، بعض هذه الامة یعبد الاوثان، اس امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو وثن کی عبادت کریں گے، یعنی بت کی پوجا کریں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو باقاعدہ کفر اور شرک جلی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس باب کے قائم کرنے کا مقصد شیخ الاسلام کا یہ ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آج تجربہ ہے، اپنے کانوں سے سنتے ہوں گے برابر، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں شیخ الاسلام کا بھی لقب پا جاتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے، کوئی معمولی بھی نہیں ہے۔ کون سے؟ جو شیخ الکفر، شیخ کافر، انہوں شیخ الاسلام کا لقب پا جائے۔ افسوس کی بات ہے، ذرا سوچنے کی چیز ہے۔ ایسی ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ باور کراتے ہیں کہ اس امت میں کبھی شرک پیدا نہیں ہو سکتا۔ بس اتنا کہہ کر کے عوام کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ بھی ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس امت میں ہم ہیں، اور اللہ رسول نے فرمایا کہ میری امت میں شرک پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے آج چاہے قبر کا سجدہ ہو، یا تعزیہ کا سجدہ ہو، یا شجر اور حجر کا ہو، جنتی دروازے کا ہو، جو بھی آج مسلمان کر رہے ہیں ان کو یہ اطمینان دلاتے ہیں ایسے روشن خیال لوگ کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ رسول نے فرمایا میری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئی، میری امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اور زوردار انداز میں۔ تو اس باب کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اس امت میں بھی شرک پیدا ہوگا۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی آیات اور احادیث سے یہ چیز ثابت کی ہے، لیکن کچھ میں آپ حضرات کے سامنے پہلے کچھ اور احادیث ہم نقل کر دینا چاہتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ واقعی نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی ہے کہ اس امت میں، پورے امت کے لوگ نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس امت کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت سے پہلے یہودی 71 فرقوں میں بٹے، 71 میں سے ایک جنتی گیا، باقی سب کہاں گئے؟ جہنم میں گئے۔ پھر یہودیوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے
وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی. ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 71 فرقے جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، میری امت اور آگے بڑھ کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہ ایسی حدیث ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کلمہ پڑھنے والا تو نہیں انکار کرے گا. ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. کلھا فی النار الا واحدہ، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. بعض روایتوں میں آپ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا ایک فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ہم اور ہمارے صحابہ جس راہ پر ہیں اسی راہ کو جو لوگ اختیار کریں گے، اسی جماعت، صحابہ کی جماعت، اللہ کے صحابہ کو جماعت کرے، ان کے جو نقش قدم پر چلیں گے عقیدے میں، عمل میں، نظریات میں، فکر میں، تو وہی ناجی فرقہ ہوگا. اور جو ہمارے اور ہمارے صحابہ کی راہ سے ہٹ گیا، ہٹنے والوں کی تعداد کتنی فرقوں میں ہوگی؟ 72، اور وہ جہنم میں جائیں گے. اس سے پتہ چل گیا کہ یہ پوری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، اس میں ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ موجود رہے گی. اسی طرح وہ حدیث بھی آپ حضرات جانتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لا تزال امتی، برابر میری امت میں ایک گروہ، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک فرقہ، ایک گروہ ایسا برابر رہے گا جو حق پر قائم رہیں گے، حق کے لیے لڑتے رہیں گے، لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہیں گے کہ کبھی بھی وہ باطل سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ایک فرقہ، ایک جماعت حق پر قائم ہوگی، باقی گروہوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے، شرک میں بھی ہو سکتا ہے، بہرحال وہ جہنم کے اعمال وہ کریں گے. اب آئیں 2-3 حدیثیں میں اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیا ہے نصوص، اس سے پہلے یہ تمہیدی طور پر ہم 2-3 حدیثیں اور پیش کر دیں جس میں صراحت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ہاں میری امت میں بھی لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوں گے اور شرک کریں گے، بلکہ یہاں تک کہ کچھ لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے اپنا نام تو مسلمان رکھیں گے لیکن واضح طور پر بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے. مسلمان رہ کر کے میرے امتی بن کر کے پوجا کس کی کرتے رہیں گے؟ وہ بتوں کی. آئیں اب چند حدیثیں. سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی جو ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ وکان صنما تعبدها دوس فی الجاہلیت. بڑی بات ہے. خلصہ، ذی خلصہ ایک جگہ تھی یمن کے قریب، یعنی یمن اور سعودیہ کے بیچ میں ایک جگہ تھی. وہاں بہت بڑا ایک بت نصب کیا ہوا تھا، قبیلے دوس کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب شرک عام ہوا تو شرک کرنے والوں کے بھی اپنے اپنے معبود الگ رہ گئے. یعنی یہ بھی نہیں کہ ہاں سب ایک بت کی پوجا کرتے، نہیں، سب کے الگ، اور بڑی تھنی رہتی تھی ان کی، میرا بت بڑا ان کا بڑا. اور جو انڈین لوگ ہیں جانتے ہیں ہندوستانی بھائی، آج بھی ہندوستان میں 2 خداؤں کی لڑائی برابر چلے، ساؤتھ اور نارتھ کی. ہاں، ایک ہے رام، نہیں شیو تو الگ ہے، نارتھ، اور دوسرا کرشن.
हाँ रावण 2, कृष्ण नहीं, रावण। कृष्ण उसके अंडे बच्चों में से आते हैं, कृष्ण जी। अब जरा सोचो 2, यानी पूरा हिंदुस्तान 2 गिरोह में, और कुफ्र इस्लाम की उतनी सख्त नहीं लड़ाई हुई जिनकी इनकी आपस में आज से हजारों साल कबल हो चुकी है। अगर आज हिंदुस्तान में बसने वाले लोग सिर्फ साउथ और नॉर्थ के दोनों खुदा की जो जंग हुई है माबूदों बदबख्तों की, राम और रावण की, अगर इनके जंग की और लूट मार कत्ल गारत की हालात को बयान कर दिया जाए तो सारे हिंदू आपस में लड़ जाएं, सारे हिंदू लड़ जाएं। इतनी जबरदस्त इनकी लड़ाइयां आपस में हुई हैं। अब फिर उसके बाद से छोटे छोटे हर इलाके का, तो ऐसा नहीं कि एक अल्लाह को छोड़ देने के बाद किसी कोई एक ही बुत की पूजा, ऐसा इंतशार होता है कि गांव गांव कबीले कबीले का खुदा अलग हो जाता है। जो अल्लाह पर मुत्तफिक नहीं हो पाएंगे तो किसी मखलूक पर कैसे मुत्तफिक रह सकेंगे, इख्तलाफ होता है। बहरहाल तो कबीले दौस के लोग जो थे, जिल खलसा मकाम पर एक बहुत बड़ा बुत था, उसकी पूजा करते थे, बहुत मशहूर, यानी अरब के मशहूर बुतों में से एक बुत ये था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों अभी तो बुत परस्ती खत्म हो गई है, इस्लाम गालिब आ गया है, होशियार रहना, संभालना, अपने आप को बुत परस्ती से बचाना। ला तक़ूमुस्साअह, क़यामत उस वक्त तक नहीं कायम होगी हत्ता तदतरिब अलियातु निसाई दौसिन, यहाँ तक कि ये कबीले दौस के लोग जो आज मुसलमान हो गए हैं, इन्हीं मुसलमान कौम की आने वाली आइंदा नस्ल, इनकी औरतें जब तक वहां बुत के पास दोबारा जाना ना शुरू कर दें, और जाएंगे भी तो क्या, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, हत्ता तदतरिब, तदतरिब के माने उछलना, तदतरिब अलियात निसाई दौसिन, इसको कहते हैं, ये हिस्सा जो होता है उसको क्या कहे लिया। यहां तक कि इस कदर इस कबीले की औरतें दोबारा फिर उन बुतों के पास अल्लाह को छोड़ करके इस्लाम को अल्लाह ताला से मांगने के बजाय, अल्लाह ताला के लिए सजदा करने के बजाय, अल्लाह ताला के घर का तवाफ करने के बजाय, ये कहां औरतें जाना शुरू कर देंगी, उसी पुराने बुत के मकाम पर। फिर अल्लाह अकबर। और आपने यहां तक फरमाया, ये कबीले की जब औरतें, इनकी आने वाली नस्ल माएँ और बहनें जाएंगी तो वहां जाने के बाद ऐसा उछलेंगी कि उनके जिस्म से ज्यादा ये उनका बड़ा होगा और ये खूब उछलता होगा। अल्लाह अकबर। यानी कव्वाली खूब जोरदार होगी और हाल किनको आएगा। अब और क्या चाहिए भाई, तुम्हारी कव्वाली तक की पेशीन गोई अल्लाह के रसूल ने कर दिया। कुरान पूरा पढ़ डालो, वजद नहीं आता कायल। एक कव्वाली जहां हजरत का नाम आया बस बगैर आपके कोई कायम नहीं रह सकता। बस देखें कैसा हाल आ गया। हत्ता तद, इस्तिराब कहते हैं हिलना, उछलना। तो औरत अगर मोटी हो, बड़ी हो, तो वो जरा सा हरकत करेगी तो देखेंगे ये हिस्सा क्या है उसका, उछलने लगता। अल्लाह ने क्या फरमाया, हत्ता तदतरिब अलियात निसाई दौसिन। यही बुद्ध जिसको भी तोड़ के खत्म किया गया है, यही कलमा पढ़ने वाले इस कबीले के लोग होंगे। आगे आखिर जमाने में इनकी औरतें फिर वहां जाएंगी। और कब जाएंगी, जबकि कहा अरे यहाँ एक बाबा थे, बुद्ध नहीं होगा लेकिन क्या कह देंगे, बाबा थे। अब बाबा के नाम पर कव्वाली होगी, वजद आएगा, हाल आएगा, बेहोश होंगे और लोग उठाए जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। और समझते हैं ऐसी जगहों पर औरतें ही ज्यादा हाजिरी देती हैं। जाहिलियत में जिस बुत की पूजा करते थे, आखिर जमाने में फिर इस कबीले के लोग वहां पहुंचने लगेंगे। अब भाई क्या पता चला कि नहीं, ये उम्मत ऐसी मुकद्दस नहीं हो चुकी कि जिसमें कोई शिरक ना आ सके, इसमें भी शिरक आएगा। अल्लाह ने फरमाया। दूसरी हदीस बड़ी प्यारी, अल्लाह अकबर। ये हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की है, मुस्लिम और अहमद की है। इस हदीस की रवायत करने वाली उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा।
ان کی حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يذهب الليل والنهار، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى۔ مکے کے ارد گرد جو دو بت تھے، ایک تھا لات اور دوسرا عزا، جس کے متعلق تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ افرأیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى، تیسرا تھا منات، جو مدینہ طیبہ سے مکہ جانے لگتے تھے تو مکے کے کچھ دور فاصلے پر ایک درخت تھا، اسی درخت کے نیچے یہ بابا صاحب کی مورتی رکھ دی گئی تھی منات کی، اور مکے والے لوگ اس راستے سے جتنے لوگ جاتے تھے ان کے نام کا ان کے سامنے ایک بکرا ذبح کر دیں پھر آگے بڑھ سکتے تھے، ورنہ سمجھتے تھے بغیر بکرا ذبح کیے گئے تو زمین میں دھسا دیں گے، جیسے آج ہمارے اور آپ کے یہاں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، گاڑی بھی جا رہی ہے تو ایسا ڈرا دیا ہے کہ اگر ان کو کچھ دیکھ نہیں جو گاڑی بددعا کر دیں گے، ٹائر بھسٹ ہو جائے گا یا روڈ پھٹ جائے گا اور گاڑی تمہاری اس کے اندر، ایسا ڈرا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کھانے کمانے کے لیے۔ تو ایک مزاج بنا تھا، اس کا نام تھا منات، تین بت بڑے بڑے، لات، عزا اور منات۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لا يذهب الليل والنهار، رات اور دن اس وقت تک نہیں ختم ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا، جو دنیا کب تک قائم ہے؟ جب تک رات آ رہی ہے وہ دن جا رہا ہے، جب تک رات اور دن کا سلسلہ ہے تبھی تک دنیا قائم ہے، اور دنیا جب ختم ہوئی وجوہ میں آتی الشمس والقمر، سورج اور چاند دونوں لپیٹ دیے گئے، سب ختم ہو گیا، رات دن ختم، دن ہی دن ہوگا۔ تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لا يذهب الليل والنهار، رات اور دن کے آنے جانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ دوبارہ لات اور عزا کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ لات اور عزا تھے کہاں؟ مکے میں۔ ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی لات اور عزا، اللہ کے رسول ایک ہوئے کہہ دیتے کہ نہیں وہ پاکستان میں جو فلاں ہے یا وہ نظام الدین دلی والے، ان کی جب تک پوجا نہ ہو تب بھائی کہتے ہیں چلو کم سے کم بھائی مکے والے جو کچھ کریں گے وہ شرک نہیں ہوگا۔ ہندو پاک کے اگر لوگ کچھ شرک کریں گے تو وہ تو شرک ہوگا، لیکن مکے و مدینے والے وہ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان بتوں کا نام دلوایا، آپ نے ذکر کروایا جو نہ پاکستان میں ہے، نہ یہاں ہے، نہ وہاں ہے، نہ ہندوستان میں، وہ سیدھے کہاں بیٹھے، کہاں تھے؟ مکے میں۔ حتیٰ اس وقت تک رات اور دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزا کی پوجا نہ لوگ شروع کر دیں۔ یعنی نام ہوگا مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، لیکن پھر دوبارہ پوجا کس کی کرنے لگیں گے؟ لات اور عزا کی۔ حدیث کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ کشمکش میں پڑ گئی، یا رسول اللہ ان کنت لاظن حین انزل اللہ، جب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جب یہ آیت نازل کیا کہ مشرک اور کافر کتنے بھی دشمنی کریں لیکن اللہ نے اپنے نبی کو جو علم لے کر کے بھیجا ہے، ایک چیز اور یاد رکھیں، یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے اپنے نبی کو دو چیزیں لے کر کے بھیجی ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اور یہی دونوں چیزیں جب ختم ہوگی تو شرک آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہدا اور دین حق، یہ دو چیزیں لے کر کے بھیجی ہیں،
لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا کے اندر جتنے باطل دین موجود ہیں ہمارے نبی کا لایا ہوا دین غالب آ جائے اور مسلمان غالب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کتنی چیزیں بھائی؟ دو۔ اب یہاں بات تو لمبی ہو جاتی لیکن بتا دینے میں خیر ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 3 قومیں تھیں۔ ایک تو مشرکین بت پرست تھے، جن کو بت پرست تھے، عرب پار کرنے کے بعد اپنا پورا علاقہ جو ہے ادھر عرب، اور کیا کہتے ہیں پورا چائنا تک کا، اس سب کو پرانی تاریخ میں ہند کہا، کیا کہا جاتا ہے؟ اینڈ کوئی دریا ہے اس کے پار جتنے کیا کہا جاتا تھا؟ ہند۔ یہ چائنا تک بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ تو مشرک تھے۔ 2 قومیں جو تھی بڑی، یہود اور نصارہ۔ یہودی اور عیسائی یہ دونوں بڑی قومیں، دنیا کی اس وقت ترقی یافتہ پڑھی لکھی قوم، اور وہ اعلیٰ معیار والے جو سمجھے جاتے تھے یہ یہودی اور عیسائی۔ لیکن ان کو دنیا میں سب پر غلبہ حاصل نہیں تھا، اور وہ اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے دنیا میں امن و امان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و توحید قائم کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک غور سے سمجھیے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی ان دونوں قوموں میں سے ایک کے پاس علم تھا اور دوسرے کے پاس عمل تھا۔ جس قوم کے پاس علم تھا اس کے پاس عمل نہیں تھا، اور جس کے پاس عمل تھا اس کے پاس علم نہیں، بیوقوف تھے۔ اور کسی قوم پر غالب آنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا، علم اور عمل۔ یہودی قوم جو تھی اس کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ حرام کھانے والے، رشوت کھانے والے، سود کھانے والے، لوگوں کا مال غصب کرنے والے، دنیا میں یہودیوں سے بدبخت کوئی دوسری قوم نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ اور آج بھی پوری دنیا میں فساد حرام کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ ان کے پاس علم تو تھا، تورات کے علماء تھے، اسی لیے پورے عرب کے لوگ علم میں ان کے محتاج تھے۔ مسئلہ پوچھنا ہے تو ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، لیکن عمل نہیں کرتے تھے یہ۔ یعرفون اکالون للصوت۔ اچھا یہ عمل کیوں نہیں کرتے تھے وہ بھی سمجھ لیں۔ یہودی عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہتے ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، ہمارا خاندان اتنا اونچا، ہم ایسے سید لوگ ہیں کہ ہمارے یہودیوں میں تو کسی کو جہنم کی آگ جلائے گی ہی نہیں۔ ہاں صرف ایک گناہ میری قوم نے کیا ہے، کیا بچڑے کی پوجا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں سے ناراض ہونے کی بنا پر اگر اللہ تعالیٰ کبھی کسی یہودی کو جہنم میں ڈالے گا تو صرف چند، لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، چند دن کے لیے یہودی جہنم میں گیا، بس اس کے بعد تو کوئی جہنم میں جانے والا نہیں۔ یعنی ان کو اپنے بڑے ہونے، حسب نسب، جیسے ہمارے ہاں سید لوگ اپنا بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، ہاں یہ ان کو عمل کی ضرورت، عمل کرتے ہی نہیں تھے۔ لوگ آگے آیت آ رہی، اسی لیے اللہ ان پر لعنت بھیجا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودیوں کے پاس ایسا علم تھا، ان کے ہاں اتنے بڑے بڑے علماء تھے کہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا، اے نبی یہ مکے والے جاہل تو نہ پڑھیں، اگر ان کے بات سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ تو جاہل ہے، ان کو کہتے جا کر کے فسال، چلے جائیں بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھے، وہ علماء بتائیں گے کہ ہاں اللہ کا نبی بشر اور انسان ہی ہوتا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا علم کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے مشرکوں کو کیا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے ہمارے نبی سے نہ پوچھو، جا کر کے بنی یہودیوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے، وہ فیصلہ کر دیں گے نبی ہیں کہ نہیں۔ اللہ، اتنا بڑا علم، لیکن بدبختوں کے پاس عمل نہیں تھا۔ اور یہودی عیسائی جو تھے ان کے پاس بس عمل تھا، علم نہیں، ان کے پاس فضائل تھا، صرف کیا، صرف فضائل، مسائل نہیں تھے۔ ان کا مسئلہ کیا تھا،
جس چیز میں انہوں بتا دیا اس میں بڑا سوال، بس اسی کے پیچھے لگ گئے. وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب انجیل سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، جاہل تھے، ان کے مولویوں نے جیسے ان کو چاہا گناہ کروایا، گمراہ کیا. حالت یہاں تک کہ بھائی کتنا بھی کچھ کر ڈالو لیکن ہفتے میں ایک دن بابا کے پاس آ جاؤ، بڑا سے بڑا جرم کر کے وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ اور یہ بابا جو ہے کچھ پڑھ کر کے دم کریں گے، بہت ہوگا تو جھاڑو مار دیں گے، ہفتے بھر کا سارا گناہ تمہارا ختم. یہی ہوتا ہے نا، کبھی دیکھا ہے؟ ان کے ہاں مجرم کٹگرا بنا ایک بنا تھا، وہاں کھڑا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر انہوں نے کیا کہا، ارے بھائی اب وہ جہالت کی بنا پر اور یہ علم رکھتے ہوئے اب دنیا میں امن و امان اور توحید اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت قائم کرنے کے لیے ایک ایسی قوم کی ضرورت تھی جس کے پاس دونوں چیزیں ہوں، علم بھی ہو اور عمل بھی ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، کیا فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین. ہدا سے مراد علم ہے اور دین الحق سے مراد کیا ہے، عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو علم و عمل دونوں لے کر کے بھیجا ہے. کیوں بھائی، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، تاکہ دنیا کے تمام ادیان پر اور تمام قوم پر یہ غالب آ جائیں. پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو غالب کرنے کا وعدہ کیا، غالب کرنے کے لیے بھیجا، لیکن کب، جبکہ ہمارے پاس علم و عمل ہو. اور جہاں علم و عمل ختم ہوا پھر ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح سب کچھ کرنے لگتے ہیں. توحید پر قائم رہنے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو اور آپ کے اندر عمل ہو. یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، فرمایا کہ رات و دن اس وقت تک نہیں ختم ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزا کی عبادت نہ شروع کر دی جائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، جب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تب تو میں یہی سمجھ گئی تھی کہ اب دنیا سے کفر و شرک سب مٹ گیا، اب دوبارہ اس دنیا میں کفر، عرب میں کفر و شرک پنپنے والا نہیں ہے. اور آپ آج بتا رہے ہیں کہ نہیں، دوبارہ پھر لات و عزا کی عبادت یہاں لوگ شروع کر دیں گے. تو اس کا مطلب قرآن تو کہتا ہے دین غالب آ جائے گا سب پر، سارے باطل دین مٹ جائیں گے، صرف دین اسلام ہوگا. اور آپ فرما رہے ہیں پھر دوبارہ لات اور عزا کی عبادت شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، عائشہ ان ذالک تامًا، ہاں انشاءاللہ یہ دین مکمل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مکمل غالب کر دے گا، کفر و شرک کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. اللہ اکبر. مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مُدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِيهِ الْإِسْلَامِ. عائشہ اور لوگوں تم نے کیا سمجھا ہے، ہمارا دین صرف عربوں تک محدود نہیں رہے گا اسلام. سورج جہاں طلوع ہوتا ہے اور سورج جہاں غروب ہوتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو وہاں تک پہنچا دے گا. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کو نہ پہنچا دے. پھر آپ نے فرمایا لا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر. یہاں تک تو جانے دو بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کے رہنے والے اور بڑے عالیشان محلوں میں جو رہنے والے ہیں، وہاں ان کے دربار میں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو گھسا دے گا،
वबरिन, और झोपड़ों में जो टाट को और कपड़ों का खेमा बना करके, पत्तों को के पर्दे बना करके जो झोपड़ों में जंगलों में रहते हैं, अल्लाह ताला उनके झोपड़ों में भी इस्लाम को पहुंचा देगा। और चुनांचे देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में कौन सी जगह जहां इस्लाम न फैला। और कमाल ये है कि जहां मुसलमान रहे वो तो रहे ही, लेकिन जहां मुसलमान भी नहीं रहे, आज वो पूरी दुनिया जितना हमारे मुसलमान मुल्कों से डर रहे उतना ही अपने मुल्क के मुसलमानों से, अपनी कौम से डर रहे हैं। मुसलमानों से ज्यादा आज वो अपनी कौम से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? अरे कोई मुसलमान ईसाई तो नहीं बनता, लेकिन हमारा आदमी रोजाना मुसलमान बनता जा रहा है। आज उनको डर हमसे ज्यादा अपने कौम से लगा हुआ है कि अगर ऐसे ही ये मुसलमान बनते रहेंगे तो हमारा असर आइंदा चंद सालों में क्या होगा। ये उनको परेशानी लाहिक है। इसीलिए तरह तरह की मुश्किलात उन लोगों पर वो नाफिज करते हैं जो कलमा पढ़ने वाले हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहां तक इज्जत के साथ जाए, कोई इज्जत के साथ दिन कबूल करे या जिल्लत के साथ कबूल करे, लेकिन बहरहाल इस्लाम वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुम्मा यबअसुल्लाहु रिहन आयशा, कुरान अपनी जगह बिल्कुल सच्चा है। एक वक्त ऐसा आएगा इस्लाम हर जगह आम हो जाएगा, तुम्हारे अरब से कुफ्र और शिर्क का नाम और निशान मिट जाएगा। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार बेहतरीन ठंडी हवा भेजेगा। वो हवा जहां से गुजरेगी तो जितने कलम जिसके दिल में ईमान होगा सबका ईमान लेकर के वो चली जाएगी। समझ गए ना? सबका ईमान लेके चले जाएंगे और फिर वो उनको मौत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वो मौत, यानी उनका खात्मा किस पर हो गया? ईमान पर। फयबका मल्ला खैर फीही, अब सिर्फ वही लोग बाकी रह जाएंगे जिनमें कोई खैर नहीं होगी, कोई खैर नहीं होगी। उनमें एक सबसे पहले तो वो लोग होंगे, भाई कोई बात नहीं, आपको ये पसंद है, उनको ये पसंद है, आप भी अल्लाह ही को जहाँ मानते हैं वो भी अल्लाह ही को मानते हैं, बस नियत साफ हो, उसके बाद सब एक बड़ा तबका यही है ना। हाँ, किसी को कहने की क्या जरूरत है, बल्कि नाम नहीं लेता है। तो बड़े मुफक्किर ने यह भी लिख दिया कि अरे भाई हिंदू जो बुत की पूजा करता है उसके पीछे भी उसका मकसद अल्लाह ही की इबादत है। हाँ? और अभी एक बड़े साहब शेखुल इस्लाम का बयान सुना होगा। हाँ, शेखुल इस्लाम जो शेखुल कुफ्र है, हाँ, शेखुल कुफ्र व शिर्क जो है, उन्होंने क्या बयान दिया है? हाँ, माशाअल्लाह केक काटा और केक काटने के बाद ईसाइयों के साथ मिलकर केक काटा और केक काटने के बाद क्या कहा? यहूद ईसाइयों को काफिर कहना जायज नहीं। चलो भाई, अच्छा काफिर नहीं तो क्या कहेंगे? इस्लाम में तो दो ही है, काफिर होगा या मुसलमान होगा, और वो काफिर नहीं तो फिर क्या बना भाई? हो यानी बागवा भी खुश रहे, रादी रहे, सयाद भी। अल्लाह अकबर। ये है मेरे भाई, ऐसे लोग बाकी रह जाएंगे, बस ऐसे लोग बाकी रह जाएंगे। फिर ये जो बाकी रह जाएंगे फयरजिऊन इला दीन आबाहिम, अपने बाप दादा का दीन जो बुत की पूजा थी, ये लोग फिर बुत की पूजा शुरू कर देंगे। क्या ख्याल है भाई? है इस उम्मत में शिर्क पैदा होने की इत्तला दी गई? नहीं दी गई है। हाँ? लेकिन हम दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अरे भाई अल्लाह रसूल ने फरमाया इस उम्मत में शिर्क कहाँ आएगा? अल्लाह रसूल ने फरमाया शिर्क आएगा, और वो कहते हैं कि शिर्क कहाँ आएगा। ये सारा मामला किसका है? एक हमारे अपने तालिब इल्मी पढ़ने के ज़माने में जुमेरात का दिन था, जामिया सल्फिया बनारस से। ये सारा मामला इसका है। अगर आदमी को अल्लाह ने जुरिस के हलाल दिया है उसी पर तसल्ली कर ली, ऐसी झूठी बकवास कभी कौम को बताएगा ही नहीं। समझ गए ना? बताता हूं अभी अपना वाकया है, ये सुना नहीं किसी का और का नहीं, बल्कि हमारे साथ जो मामला पेश आया। जामिया सल्फिया में आखिरी साल में जब पढ़ रहा था, जुमेरात का दिन था, एक सिटी के मिला हुआ एक टाउन था, वहाँ जुमेरात को गए, ऐसे तबलीग में दावत के लिए काम में चले। वहाँ
ہاں مسجد میں بیٹھیں گے لوگوں، وہاں تقریر کریں گے۔ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ ایک مولوی صاحب آئے ہیں، بڑی دھواں دھار تقریر کر رہے ہیں۔ آج 16ویں تقریر ان کی، کتنی؟ آج 16ویں تقریر ہے۔ اب میں جب پہنچا تو لوگ سوچ رہے تھے یہ سنی ہے اور وہابی آیا ہے، اس لیے وہ سوچے کہ یہیں سے ہم کو وہیں بس اسٹاف سے وہ لوٹا دیں۔ لیکن مجھے پتہ، میں نے کہا نہیں بھائی، میں چھٹی لے کے آیا ہوں، کہاں سے، میں بھی چلتا ہوں۔ تو یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، آج وہ تقریر کر لیتے ہیں، کل آپ کر لیجئے گا۔ میں نے کہا کیا مشکل ہے، ایک ہی دن دونوں کو کرا دو۔ لوگ چاہے سوچ رہے کہیں ایسا نہ ہو لڑ جائیں یہ آپس میں، سمجھیے نا۔ اور وہ 15 تقریریں جو کی تھی صرف یہی، جس نے کہا اللہ کا رسول عالم الغیب نہیں وہ کافر ہے، جس نے اللہ کا رسول کو بشر کہا وہ مرتد، یہی ساری تقریریں، اور ذرا لچھے دار خوب نظرانے۔ اچھا میں نے کہا نہیں واپس نہیں جائیں گے، وہ جانے دو، لیکن بس اتنا ہے کہ ذرا وہ بڑے آدمی ان کی پہلی کرا دو، پہلے ان کی کرا دو تقریر، ہاں پھر آخر میں تھوڑا سا ٹائم بچے گا ہم کو دے دینا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ پہلے کر لے، ذرا سن لے کہ کیا کہتا ہے وہ، تاکہ ہمیں تردید کرنے کا موقع ملے۔ بہرحال اس بندے نے اس دن تقریر کی، ایک لفظ کچھ بولا ہی نہیں، سمجھ گئے نا، نہ کفر کی نہ شرک کی۔ تقریر کے بعد وہ چلا گیا، ایک کمرے میں بھائی بیٹھا دیا گیا۔ اب میری تقریر کی بار ہے، ہم تقریر کر کے 1.5 گھنٹہ جب وہاں گئے تو ایسے چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، ایسے سمجھ گئے نا، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی پنکھا جھل رہا ہے، اللہ عجیب منظر میں نے دیکھا، سمجھ گئے نا، کوئی سر میں تیل لگا رہا ہے، کوئی پیر انگلیاں، اللہ بڑا۔ میں گیا تو ایسے ہم کو تو کوئی بیٹھاتا بھی نہیں، سمجھا، ایسے خالی چارپائی سے بیٹھ گئے۔ تو اس میں کچھ آپ جیسے من چلے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا ہم سے پوچھا، کہا اللہ رسول عالم الغیب تھے۔ میں نے کہا کون کہتا ہے عالم الغیب تھے؟ عالم الغیب اور شہادت صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کہا اچھا اللہ کا رسول مختار کل؟ میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مختار کل تو اللہ تعالیٰ، کون کہتا ہے؟ تو کہا کہ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں۔ اب مولوی صاحب کی شامت آئی ہوئی تھی، ہم کو تو ویسے بھی پہلے سے ہے نا کرسی ملی تھی، نہ چارپائی ملی تھی، نہ بستر ملا تھا، نہ خادم ملا تھا، سمجھ گئے نا۔ میں نے کہا کون کہا؟ یہ مولانا صاحب جو 16ویں تقریر آج کر کے آئے ہوئے، پورے مریدوں کا بڑا سا حلقہ۔ میں اٹھ کے سیدھے گیا، میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اللہ رسول عالم الغیب ہیں، مختار کل ہیں؟ واللہ ایسے کہتا ہے مولانا چپ رہیں، اللہ کی قسم سب کچھ کہتا ہوں اس کے لیے، واللہ ایسے ہی پیٹ سہلایا، کہا سب کچھ اس کے لیے ہم کہتے ہیں، میرے سامنے کی بات ہے واللہ۔ میں نے 16 دن سے جو ان کو بیوقوف بنایا ہے، کیوں یہ ختم نہ ہونے دے، ذرا آپ خاموش ہیں، کیوں اسی پر تو ہماری روزی روٹی کا ہمارا اللہ، واللہ ایسے ہی پیٹ کھا کر کے بڑھا ہوا، اور ایسے ہی پیٹ پر ہاتھ پھیرا، چونکہ پنکھے چلے، گرمی لگ رہی ہے، اتنا بھاری بات ہے، کہاں لے سوارے گا وہ، ایسے، اور کہا کہ بس اسی کے لیے ہم نے سب کچھ کہا ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے اس سب جو بکواس کہی جا رہی ہے، یہ اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، اور جو اللہ نے رزق حلال دیا ہے اس پر کفایت کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے، حرام کا ہے لیکن زیادہ ہے۔ ورنہ ذرا دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت عائشہ کو تعجب ہوا، اللہ رسول فرماتے ہیں پھر دوبارہ لات اور عزیٰ کی پوجا شروع کر دو گے تم لوگ؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے تو قرآن کی آیت جب سنی، یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے، آپ نے فرمایا غالب کر دیا، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آخری زمانے میں پھر امت کے لوگ لات اور عزیٰ کی پوجا شروع کر دیں گے۔ پھر لات اور عزیٰ کی پوجا کرنے والا رام اور کرشن، ہنومان اور گنیش کی پوجا کرے تو ہندو بن جائے، لات اور عزیٰ کی پوجا کرے تو وہ سنی بن جائے، کیا بن جائے وہ سنی، وہ اپنے آپ کو کہے شرک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہندوستان کے پنڈت جس کی عبادت کریں وہ کفر ہو جائے، اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے کافر جس کی پوجا کرتے تھے ان کی پوجا مسلمان کرنے لگے تو مسلمان ہے، کون سی بیتوکی کی بات ہے بھائی؟ ذرا سوچنا چاہیے، ہندوستان کے پنڈتوں نے نبی کو اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا ابو جہل اور ابو لہب نے پہنچایا، اسلام کو انہوں نے جتنا نقصان پہنچانا چاہا، آخر وہی لات اور عزیٰ ہی کی عبادت کرنے کی وجہ سے، لات اور عزیٰ ہی کی حمایت میں اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون،
یہ آیت میں اللہ کے رسول کو جو حکم ہو رہا ہے، اے نبی کہہ دے، فرما دی، اے کافرو یاد رکھ لو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت۔ وہ کون سے لوگ تھے؟ یہی لات اور عزا کے پوجنے والے تھے، جن کے متعلق قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اے نبی کہہ دیں جن کی تم پوجا کرتے ہو ہم ان کی پوجا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، تم لات اور عزا دونوں ولیوں کی عبادت کرتے ہو، تم مشرک ہو، شرک کر رہے ہو، اور ہم توحید پر قائم ہیں، ہمارا تمہارا نبھاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی ذرا یاد رکھے گی ان باتوں کو کہ لات اور عزا کی پوجا کرنے لگیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ مشرک ہی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا سنو ایک حدیث اور، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام بڑی واضح یہ حدیث بھی ذرا سنو، اس حدیث کے راوی ہیں ثوبان مولا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یہ نظریہ بالکل ذہن سے نکال دیا جائے کہ اس امت میں شرک پیدا نہیں ہو سکتا۔ پیدا ہوگا جب بھی انسان شرک کرے گا وہ شرک ہوگا۔ کسی قوم اور کسی ملت، کسی برادری، کسی نسل اور کسی نبی کے امتی اگر امتی ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ شرک کریں گے تو ان کا شرک نہیں ہوگا، کچھ اور بن جائے گا۔ شرک ہی ہوگا، چاہے آدم کی نسل کرے یا نوح کی یا عیسیٰ کی یا موسیٰ کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو شرک کرے گا وہ شرک مشرک ہوگا، جو شرک کرے گا وہ شرک ہی ہوگا۔ نبی کے امتی ہونے سے کبھی شرک دین اور اسلام نہیں بن سکتا۔ اب یہ حدیث ذرا سنو، اللہ اکبر، اس کو کون انکار کر سکتا ہے؟ حدیث کے راوی کون ہے؟ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، احمد اور دیگر لوگ۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، اے لوگو لا تقوم الساعۃ، اچھی طرح سے یاد رکھنا، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، حتی تلحق قبائل من امتی، قبائل قبیلہ واحد ہے اور قبائل جمع، قبیلہ ایک قبیلے کے لوگ، قبائل سینکڑوں۔ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی، حتی تلحق قبائل من امتی، یہاں تک کہ میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکوں میں جا کے شامل ہو جائیں گے۔ کس سے جا کے مل جائیں گے؟ ایک قبیلے نے بلکہ قبائل۔ وحتی تعبد قبائل من امتی الاوثان، اور یہاں تک کہ میری امت کے بہت سارے قبیلے بت کی پوجا کرنے لگیں۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی، یعنی اس امت میں آخری زمانے کے اندر بہت سارے کلمہ گو میرے امت کے قبیلے، ایک تو نہیں قبیلے سینکڑوں قبیلے، کن سے جا کے مل جائیں گے؟ مشرکین سے۔ اور بہت سارے قبیلے اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کس کی عبادت کرنے لگے ہیں؟ الاوثان، کیا؟ وثن۔ وہ بھی ایک کی پوجا نہیں، وثن ایک بت اور اوثان بہت سارے، سینکڑوں بتوں کی پوجا میری امت کرنے لگے گی۔ بھائی اس طرح سے بہت سارے نصوص اور ہیں ہمارے پاس، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظریہ جو آج بڑے زور و شور سے اپنی کیسٹوں کے ذریعے، اپنے ریکارڈنگ کے ذریعے، اللہ اکبر، حیرت کی بات ہے، جس کو سارے مسلمانوں نے کذاب اور خبیث اور دجال کہا ہے، وہی رتن لال میں نے بتایا تھا، کون تھا؟ یہ آج کا جو موجودہ بامبے ہے، یہاں یہ تقریباً 8ویں صدی ہجری کا، نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے تقریباً 750 سال یا کچھ پہلے، سمجھ گئے نا؟ سمجھے کہ 8ویں صدی ہجری یا 7ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک ہندو تھا جس کا نام تھا رتن، کیا؟ رتن لال۔ تو چونکہ یہ بامبے کا جو علاقہ ہے یہ عرب جو ساحل تھا،
اور ساحلی علاقوں میں جو مسلمان عرب آباد ہوتے تھے، ایسے بہت سارے مسلمان وہاں پہ، خاص طور سے ایک منطقہ جو ہے جو لوگ چمبور ایک علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ عربوں کی آبادی تھی، وہاں عربوں کی آبادی یہ ساحلی علاقے پر۔ ایسے ہر ہندوستان پاکستان کا شہر جو تقریباً سمندر کے کنارے رہا، وہاں عرب بہت کثرت سے آباد ہو گئے تھے۔ تو اس موقع پر یہ رتن لال جو ہندو تھا، اس نے، یہ کافی بوڑھا، عمر دراز تھا، معمر آدمی تھا، سب کا بابا بنا ہوا۔ اب کسی نے پوچھنا شروع کیا، ارے ماشاءاللہ بابا آپ اتنے دن تک زندہ رہ گئے۔ کہا کیوں، میری پیدائش کب ہے معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ اب ایک آدمی سارے بوڑھے 70 سال میں مر جائیں، 80 سال میں مر جائیں، اور ایک 120 سال زندہ رہے، تو اس کی پیدائش کا علم رکھنے والے پورے گاؤں میں تو کوئی نہیں رہے گا۔ اب لوگوں نے کہا بابا آپ ماشاءاللہ اتنے پرانے، اتنے دن سے ہیں۔ کہا کب سے میں ہوں؟ کہا ہمیں پتہ نہیں، لیکن جب سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ ایسے بوڑھے ہیں، میں بوڑھا ہو رہا ہوں لیکن آپ بھی بوڑھے وہی رہ گئے، ابھی تک بہت نہیں ہے۔ کہا تم کو معلوم ہے میری عمر کب ہے؟ حضرت فاطمہ کی شادی جو ہو رہی تھی، علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا، تو اس نکاح میں جو ڈانس کرنے والا تھا، حال جس کو کہتے ہیں، قوالی میں حال آتا ہے نا، وہ حال جس کو آیا تو میں تھا۔ لوگوں نے کہا واہ، یہ تو قسمت جاگ اٹھی بامبے والوں کی۔ ہاں، ارے ایسا مقدس کہ اللہ کے رسول کا صحابی، وہ بھی کس کی شادی میں شامل تھا؟ حضرت علی اور فاطمہ۔ ارے قذاب انسان، ایسا اس نے چھوڑ دیا۔ اب لوگوں میں عام ہو گیا کہ یہ بہت صحابی ہے، بہت پرانا۔ کیوں اتنا پرانا آدمی کہ یہ کب پیدا ہوا؟ یعنی حضرت علی اور فاطمہ کی شادی میں تھا، اس کا میں اس سے بھی پہلے پیدا ہوا تھا یہ۔ آپ اس کی شہرت بہت ہی زیادہ، یہاں تک کہ عربوں میں پہنچ گئی، عربوں میں پہنچ گئی۔ تو لوگوں نے تحقیق کا، محدثین تو چھوڑنے والے نہیں تھے، محدثین تو کسی کے پاس حدیث ہو دنیا کے اس کونے پر تو محدثین چلے جاتے تھے۔ صحابی کا دعویٰ کرا تو وہاں پہنچ گئے، وہاں گئے تو پتا چلا نمبر ہی جھوٹا ہے، اس علاقے کے اتنا کوئی فرادی آدمی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ محدثین نے کیا کیا، اس شہر میں کوئی نہیں تھا، بادو والے گاؤں میں گئے، وہاں گئے، سارے لوگوں نے اس کی حقیقت سوچی، تو لوٹ کر کے آئے تو محدثین نے کہا ہاں رتن الہندی وما ادراک ما رتن الہندی کذاب خبیث دجال۔ ارے عرب کے لوگوں یاد رکھو، تمہیں معلوم ہے کہ بامبے میں پیدا ہونے والا رتن کون ہے؟ وہ صحابی نہیں، وہ زمانے کا دجال ہے، کذاب ہے، خبیث ہے، حیوان ہے۔ اللہ اکبر، محدثین نے اس طرح سے اس کو کہا۔ لیکن آواز جو لوگ شرک نہیں، اللہ اکبر، وہی کیا کہیں گے، بابا آگے لگا دیا، بابا رتن لال، بس۔ اب بابا لگ گیا تو مسلمانوں کا بابا، ہندوؤں کا بابا نہیں رہ گیا۔ آج ہندوستان میں جو ولیوں کا تذکرہ ہندو پاک میں آتا ہے، وہ بڑے صاحب جس کا بڑے لچھے دار انداز میں پیش کرتے ہیں، ایک بابا ان کے ہاں یہ بھی ہے، کون؟ رتن لال۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، یہ ایسے حالات جو ہیں، ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو، اور شرک ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت میں شرک کی پیشین گوئی کی ہے۔ اب آئیں، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا، اس کی تمہید میں نے بتائی، کیا کہتے ہیں؟ ان بعض هذه الامه یعبد الاوثان، اس امت کے بہت سارے لوگ وثن کی یعنی بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، یعنی اس امت میں بھی شرک پیدا ہوگا۔ اس لیے لوگوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، اہل حق کا کام ہے، ہمیشہ شرک کی مٹانے کی کوشش کرتے رہیں، اور امت کو توحید کی دعوت دیں، اور شرک سے لوگوں کو منع کریں، اور شرک کی وضاحت کرتے رہیں۔ وقولہ تعالی، پھر سب سے پہلے شیخ الاسلام نے یا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت سے استدلال کیا۔ آیت کیا ہے؟ علم سورۃ النساء، سورۃ النساء آیت نمبر 51، سورۃ النساء آیت نمبر 51، اس آیت کو یاد رکھیں۔ اور اب شیخ الاسلام کیسے دلیلیں دے، ابھی تو میں نے جو دلیلیں دی کتاب میں نے، ابھی دلیل میں نے اپنی جانب سے دی۔ کیا دلیل دی؟ کہ اس امت میں شرک کا ہونا ناممکن نہیں، بلکہ شرک آ سکتا ہے، اللہ رسول پیشین گوئی کی، بلکہ آئے گا، یقین کے ساتھ آپ نے فرمایا آئے گا، پیدا ہوگا شرک۔
اب آیت الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. آپ نے دیکھا اس شخص کو، کس کو؟ جس کو کتاب کا ایک علم دیا، کتاب کا ایک بڑے حصے کا علم دیا گیا ہے، یا کتاب کا کچھ، کتاب اللہ کو کچھ علم بھی رکھتا ہے. وہ پوری کتاب کو تو نہیں، لیکن الکتاب، الکتاب سے مراد یہاں تورات ہے. کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، الکتاب سے مراد ذالک الکتاب والی کتاب نہیں، بلکہ کیا؟ تورات. آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس کے پاس تورات آسمانی کتاب کا کچھ علم بھی ہے، یعنی جاہل بھی نہیں ہے، ان پڑھ بھی نہیں ہے، حق اور باطل سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یؤمنون بالجبت والطاغوت، اس کے باوجود وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ جبت اور طاغوت پر. وَيَقُولُونَ، اور یہ جن کو تورات کا علم جن کے پاس ہے، وہ طاغوت اور جبت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پہ تو یہ کافر لوگ ہیں. اللہ اکبر. یہ واقعہ کیا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مدینہ طیبہ میں ایک طویل عرصے سے یہودیوں کے 3 قبیلے آ کے آباد تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان کو یاد رکھتے ہیں، اتنا بار بار میں اس لیے بتلاتا ہوں کہ یہ سب یاد ہو جائے. بنو قینوقا، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے بڑے بڑے یہودیوں کے آ کے آباد ہو گئے تھے مدینہ طیبہ. بہت بہت پہلے سے آئے. کب تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے کچھ عرصے کے بعد جب یہود و نصارہ کی لڑائی ہوئی تو عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہو گئے، یہودیوں کی انہوں نے خوب پٹائی کی. جہاں آج کا یہ جرمن ہے، اٹلی ہو یا اسکندریہ، یہ سارے یورپ کے جو علاقے ہیں، خوب اچھی پٹائی یہودیوں کی ہوئی. یہودی میدان چھوڑ کر کے بھگے. پھر عیسائیوں کے اتنا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا کہ اب دوبارہ عیسائیوں سے مقابلے کی طاقت نہ رہی. تو یہودی چونکہ میں نے بتایا علم والے تھے، عیسائی جاہل تھے. یہودیوں نے تورات اور تورات کے اندر پڑھ رکھا تھا، انہیں علم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ان کے یہاں ایک پیشین گوئی چلی آ رہی تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے، اور اس نبی کے ساتھ مل کر کے جو لوگ دشمنوں سے لڑیں گے ہمیشہ وہ غالب آئے، کامیاب رہیں گے. تو یہودی وہاں سے ڈنڈا کھا رہے ہیں، بھگے. اچھا ٹھیک ہے، ہم بعد میں تم سے نپٹیں گے. اچھا اب یہودی پیدا کہاں ہو، وہ آخری نبی پیدا کہاں ہوں گے؟ تو تورات کے اندر یہ بھی تھا، ان کے علماء نے یہ بھی بتایا تھا، وہ پیدا ہوں گے ایسے علاقے میں جہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوں گے، وہاں کوئی آبادی نہیں. تو یہودیوں کا ایک بڑا گروہ، ایک جماعت اس نبی کو ڈھونڈنے کے لیے جہاں پیدا ہوگا پہلے چلتے ہیں، تاکہ کسی کو پتا نہ چلے پیدا ہو ہم لوگ اس پر ایمان لائیں، اور اس پر ایمان لا کر کے اس کے ساتھی بن جائیں گے تو عیسائیوں سے بدلہ چکائیں گے. اس امید میں بدبخت یہودی چلے وہاں سے راستے میں. اچھا پھر پیدا ہوگا وہ نبی ایسے شہر میں جہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوں گے، لیکن ہجرت کر کے آئے گا ایسے شہر میں جہاں صرف کھجور ہی کھجور کے باغات ہوں گے. سمجھے نا؟ اور وہ شہر ہوگا 2 پہاڑوں کے درمیان شہر ہوگا، اور پورا علاقہ کھجور کے باغات سے آباد ہوگا. اب یہودی وہاں سے چلے تو کچھ یہودی راستے میں جہاں کھجوروں والا زیادہ علاقہ نظر آتا، کچھ یہودی وہاں ٹھہر جاتے. بھائی کہیں بھی پیدا ہوگا لیکن آئے گا تو یہیں. کیوں؟ پیشین گوئی کی ہے کہ ہاں ہجرت کر کے آئے گا وہاں جہاں کھجور کے باغات بہت ہوں گے. تو فدق میں ٹھہر گئے، خیبر کا نام تو خیبر میں ٹھہر گئے. یہ یہودیوں کا گروہ اور آگے بڑھتا ہوا جب یثرب، جس کو مدینہ طیبہ کہا گیا، وہاں جب پہنچے تو ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے کہاں، جب سے ہم لوگ چلے ہیں وہاں سے لے کر کے ابھی تک کھجور کے باغات ملے ہیں،
یا صرف پہاڑوں کے درمیان آبادی ملی ہے، اور یہ شہر ابھی جو ملا ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان آبادی ہے اور کنارے کنارے پورے علاقے میں کھجور کے باغات ہیں۔ یقین آ گیا کہاں پریشان ہوتے رہیں گے، یہی آباد ہو جاؤ، نبی کہیں بھی پیدا ہوگا ہجرت کر کے۔ اس طرح سے یہودیوں کے تینوں قبیلے وہاں آباد ہو گئے۔ ان یہودیوں کے ایک جو قبیلہ، تین قبیلوں میں ایک قبیلے کا جس وقت نبی علیہ السلام نبی بنائے گئے اس وقت کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا کعب ابن اشرف۔ کیا نام تھا؟ کعب ابن اشرف۔ یہ بدبخت بڑا شیطان تھا۔ ہاں، اس کا واقعہ بیان کریں گے کسی اور موقع پر۔ یہ گیا ہوا تھا مکہ گیا، مکہ جاتے ہی سارے مشرکوں کو پتا چلا، ارے بہت بڑا ہمارا امام علامہ آیا ہوا ہے، چلو اس سے ملے، اس سے جا کر کے ملے۔ کیا ہوا؟ صاحب ذرا بتائیں، یہ ہمارے ہاں نبی پیدا ہو گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، باپ دادا کی عبادت کو ترک کر دو، سب ختم کر دو اور میری بات مانو۔ تو کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو کعب ابن اشرف تورات کا عالم تھا، اس کو تو اللہ کے رسول ہی کے انتظار میں تھا، اس کمبخت کو چاہیے تھا کیا کہتا، ہاں بالکل سچے رسول ہیں، تم غلط بت پرستی کرتے ہو، ایمان لاؤ۔ لیکن اس کمبخت نے کیا کہا، ہؤلاء ھدی من الذین آمنوا، نہیں اس کی بات نہیں، اس سے زیادہ ہدایت پر تو تم لوگ ہو۔ اللہ کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا ذرا دیکھو، علم ہونے کے باوجود تورات کا علم اس کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود تعصب میں آ کر کے کیا کہا، محمد اور ان کے ساتھیوں سے زیادہ صراط مستقیم پر کون ہے؟ بت کے پجاری۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی وہ کس کو مانتا تھا؟ طاغوت یعنی بتوں، طاغوت یعنی بت کی عبادت۔ اچھا، بت پر ایمان رکھتا تھا، اس کا مطلب کہ وہ پوچھتا بھی رہا ہوگا۔ اور تو ہم لوگ مسلمان جو ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ہماری امت کے لوگ بھی کس کی پیروی کرنا شروع کریں گے؟ یہودیوں کی، یہود نصارہ کی۔ تو یہود نصارہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اس امت کے لوگ بھی وہ کرتے رہیں گے۔ بس انشاءاللہ اب یہ آیات جو ہے وہ اگلی مدت انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔